مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کو سپورٹ نہ کرتے تو بڑا گندا مسودہ سامنے آتا۔ بخاری صاحب، اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو مختلف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ حکومت نے 11 لوگوں کو خرید لیا تھا، ہمارے 8 بندے تھے، تو کیا ان کو پہلے معلوم نہیں تھا یہ؟ اگر تو انہیں معلوم تھا اور وہ اس وقت نہیں بولے ہیں تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ اب اس وقت بیٹھ کے جسٹیفیکیشن دینا اور اپنے دیے ہوئے ووٹ کو جسٹیفائی کرنا جو ہے، یہ تو مطلب ایک عجیب و غریب بات ہے۔ اور لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر کس وقت میں بیٹھ کے اپنے کس کیے ہوئے فیصلے، کس کیے ہوئے یعنی کیا حکمتیں اپنی اپنا کے پچھتا رہا ہے، تو وہ سمجھ آئی تھی لوگوں کو۔ لوگ اب بیوقوف نہیں ہیں۔ لیکن 2-3 باتیں ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری سے کبھی میں نے انکار نہیں کیا ہے، لیکن اسی اسمبلی کو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے غیر قانونی اور جعلی اسمبلی کہتے رہے آپ کے سامنے، اگر آپ کو یاد ہو تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس میں عوام کی شراکت داری ہے اور آمریت نہیں ہوگی، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا جو ہے، دعویٰ وہ یہ کر رہے ہیں کہ عوام کی مرضی کے خلاف زبردستی ان پر کوئی مسلط نہیں ہوگا۔ لیکن مولانا صاحب، آپ کے والد بزرگوار کے دور میں بھی اور پھر آپ کے دور میں بھی آمریتیں پھر کیسے آ گئی یہاں؟ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کیسے قائم ہو گئی تھی یہاں؟ اگر عوام کی مرضی کے خلاف مسلط نہیں کیا جا سکتا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے ان کو خود انوائٹ کر کے اپنے پر مسلط کیا تھا؟ تو میرے خیال سے تھوڑا سا جو ہے وہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنی ایک یہ فتح گنوائی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک ٹھیک بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے لبرل ملک نہیں ہے، یہ اسلامی ملک ہے، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات آیا کرتی تھی وہ اسمبلی میں آگے پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت پارلیمان اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر بحث کرے گی۔ ابھی جو مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم مجبوری کے تحت انہوں نے جا کے حکومت کا ساتھ دیا، اب 27ویں آئینی ترمیم کی بھی باز گشت ہمیں کئی دن سے سنائی دے رہی ہے۔ اگر 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے تو کیا لگتا ہے مولانا فضل الرحمان حکومت کا ساتھ دیں گے؟ بھائی میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے، ایک تو آپ میری بات مانتی نہیں ہیں، میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مولانا جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کبھی پرے نہیں رہتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی ناراض ہوتے ہیں بہت، وہ لگتا بھی ہے کہ بہت ناراض ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ 26ویں ترمیم میں کیا ہوا کہ وہ جو بقول ان کے خریدے ہوئے ووٹ تھے ان سے ووٹ لینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مولانا نے اپنے 8 ووٹ پیش کر کے تو بل پاس کروا دیا نا، مطلب 26ویں ترمیم منظور ہو گئی نا۔ پہلے مولانا فضل الرحمان کہتے رہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ شکیں ہیں جن پہ ان کو ریزرویشن ہے، اس وجہ سے پھر انہوں نے اپنا مسودہ تیار کر کے حکومت کو دیا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں رہ گئی حکومت اس کو وہ شامل کرے گی 27ویں آئینی ترمیم میں؟ کیا مولانا فضل الرحمان پھر 27ویں آئینی ترمیم پہ متفق ہو جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہم نے پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتایا تھا، پھر دوبارہ ہم اس کو بتا دیتے ہیں تاکہ سند رہے۔ جی وہ یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پلیڈ سمارٹ۔ انہوں نے پریشرز کے تحت جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے تھا، جو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھا، مطلب آپ ان کے پریشر کو رول آؤٹ نہیں کر سکتی، انہوں نے یہ کمال عقل مندی کی کہ جو آئینی پیکج تھی جس کا تعلق سپریم کورٹ سے تھا خاص طور سے، ان کو الگ کر لیا اور مان لی ان کی بات کہ ٹھیک ہے جناب یہ پہلے کر لیتے ہیں، اور جو باقی کی تھی ان کو ایک طرف کر دیا۔ اس کے اوپر نعرے مارے، پی ٹی آئی نے بھی مارے نعرے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی نعرے مارے تھے، یاد ہے آپ کو؟ جی۔ پاس کرانے کے بعد پھر فیلر چھوڑا گیا جس کو میں کہتا ہوں کبھی کبھی درفنتنی، کہ جی اب 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے پہلے سب سے پہلے رانا ثناء اللہ نے کہا تھا جتنی چیزیں اس میں سے نکال دی گئی تھی وہ ساری اب 27ویں ترمیم میں ڈالی جائیں گی۔ اچھا، اس میں ملٹری کورٹ کا ٹرائل بھی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی باز گشت ہم تک پہنچ رہی ہے۔ یہی تو میرا سوال ہے کہ پھر کیا مولانا تب حق میں ووٹ دیں گے 27ویں آئینی ترمیم کے؟ دیکھیے مولانا جو نا کیس ٹو کیس چلتے ہیں۔ 26ویں ترمیم منظور کرانی تھی تو اس کے اپنے پریشر تھے، اس کی اپنی بارگین از اے بیڈ ورڈ، مطلب وہ کن شرائط پر راضی ہوئے ووٹ دینے کے لیے، وہ انہوں نے دعویٰ تو یہی کیا تھا کہ اب یہ ڈرافٹ ہمارے ڈرافٹ کے قریب تر ہے، ایک دفعہ پھر یہی اعلان ہو جائے گا، اس میں کون سی دیر لگتی ہے؟ یہ کہنے میں کتنی دیر لگے گی مولانا صاحب ہوں یا کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو کہ ہاں جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر حملے نہیں ہونے چاہیے، یہ ملک کی سلامتی کے سمبلز ہیں، بتائیں کون سی اس میں ڈی مورلائز پوزیشن ہے؟ مورل پوزیشن ہے نا۔ تو اینی وے اس وقت کوئی بھی بندہ میرے سمیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر
حرف آخر بیان نہیں کر سکتا. بخاری صاحب جیسا میں نے کہا مولانا کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی اور اپنے فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہیں, اس لیے وہ وی ول کراس دا بریجز when they will come. بالکل مولانا کو سمجھنا شاید میرا خیال ہے کہ مشکل ہے. بخاری صاحب آپ جس طرح سے مزے ہوئے سیاستدان ہیں, بہت بخاری صاحب زیرک سیاستدان. ہاں جی, بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جس نے ووٹ دیا وہ غدار ہے, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی بانی پی ٹی آئی ناراض ہیں؟ آپ نا بہت معصوم ہیں. آپ کو یہ بات میں نے میرا خیال ہے 3-4 ہفتے پہلے کہی تھی کہ جو محبت کی پینگیں مل رہی ہیں, پیچھے ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, یہ پی ٹی آئی کے لوگ بڑا فالو کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کو. کس قسم کی ہرزہ سرائی ہوگی مولانا کے بارے میں, اس کی ابتدا آپ نے خود بیان کر دی ہے. غدار تو کہہ دیا نا پھر ایک دفعہ انہوں نے, جنہوں نے ووٹ دیا وہ غدار ہے, تو ووٹ تو دیا ہے مولانا نے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ وہاں سے لائن آ گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے غدار کہہ دیا ہے, اب آپ دیکھیے کہ نیچے کیسے ترانہ گایا جائے گا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے میرے خیال سے جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں جناب فیصل کریم کنڈی صاحب, انہوں نے الٹیمیٹ بات کہہ دی. انہوں نے کہا 27ویں ترمیم تو آنی ہی آنی ہے, وہ تو آ کے رہے گی. اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آ کے رہے گی کے پاس بھی ہو کے رہے گی, ٹھیک ہے جی, تو اس کو میرے خیال سے ہم یہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر یہ ترمیم آنی ہے تو بالکل آ کے رہے گی. ملک احمد خان صاحب جو ہے نا, محمد احمد خان صاحب, ملک احمد خان صاحب جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں, میں ان کا بہت مداح ہوں. وہ دھیمے مزاج کے, بہت کم غصہ آتا ہے, جب آتا ہے تو بہت خوفناک آتا ہے ان کو, لیکن وہ دھیمے انداز میں ہر سخت سے سخت بات کہنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور کمال بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی کمی ہے تو اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی بلڈنگ سے عوام کی حاکمیت چھلکتی نظر آنی چاہیے. that it should be the people's power that should reflect from the corridors of the assemblies. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جج صاحبان اپنے پاس اختیارات خود سے کیسے رکھ سکتے ہیں. اتنی گھنیری بات ہے یہ, گہری بات ہے. تو آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ کہتے ہیں 2 جمہوری حکومتوں کو آپ نے چلتا کیا. آپ ہیں کون؟ یہ اگر اختیار آپ کے پاس تھا تو غلط تھا. یہ جس طریقے سے یہ اختیار رکھا گیا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے, وہ گن پوائنٹ کے اوپر جو 19ویں ترمیم ہوئی تھی. اینی وے, جج کون ہوگا کون نہیں ہوگا اس کا فیصلہ جج کرے گا. یہ سب کیا ہے بھائی, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اگلے دن کسی نے فیکچول سٹیٹمنٹ دی کہ 77 ممالک ایسے ہیں, 77 کنٹریز جہاں پر حکومت کا یہ پریروگیٹو اور پارلیمنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ وہ جج مقرر کریں گے, ان کی پبلک ہیئرنگ ہوگی, یہ جج خود جج اپوائنٹ کرے گا. یہ رواج سے ٹھیک ہے. بخاری صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے, بڑی درست بات ہے. ملک احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اگر کوئی فلا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس.